يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے آل یعقوب، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے انعام کیا تم پر، اور بے شک فضیلت دی اس وقت کے جہان والوں پر۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بدلہ نہ ہوگا کسی جان کا کسی جان سے، اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات سے تو اس نے پوری کر دکھائے۔ فرمایا بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کا امام، فرمایا اور میری اولاد میں سے فرمایا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے امن کا مرجع، اور تم بناؤ ابراہیم علیہ السلام کو مقام کو نماز کی جگہ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ ستھرا کریں میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، اور جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، فرمایا جو کافر ہوا اس کو تھوڑا نفع دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے عذاب کے دوزخ کی طرف مجبور کروں گا، وبئس المصیر، اور وہ لوگ پلٹنے والوں کے لیے بری جگہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین۔ تقدم مثلہ، اس کی مثل پیچھے گزر چکی ہے۔ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعهم شفاعة ولا هم ينصرون۔ واتقوا، خافوا یوما لا تجزی لا تغنی نفس عن نفس فیہ شیئا ولا يقبل منها عدل فداء ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون یمنعون من عذاب اللہ۔ شاعر کہتے ہیں واتقوا بمعنی خافوا، ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی یعنی تغنی، نہیں کوئی نفس دوسری نفس کو بدلہ دے سکے گا۔ تو شاعر کہتے ہیں یہاں لا تجزی لا تغنی کے معنی بھی ہے، یعنی اس دن میں ایک جان دوسری شے سے کچھ بے پرواہ نہیں کر سکے گی، کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی۔ ولا يقبل منها،
اور نہیں قبول کیا جائے گا منہا اسی سے اسی جان سے عدل بدلہ فداء کوئی بدلہ بھی اس سے نہیں قبول کیا جائے گا ولا تنفع شفاعہ اور اس کی شفاعت اس کو فائدہ نہیں دے گی شفاعت اس کو فائدہ نہیں دے گی ہر کافر کے لیے شفاعت نہیں ہے ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کیا مطلب یمنعون من عذاب اللہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں روکا جائے گا اذ ابتلا ابراہیم شارح کہتے ہیں اس سے پہلے یعنی یہ ابتلا کا مفعول نہیں ہے اذ بلکہ یہ اذکر محذوف کا مفعول ہے یاد کریں جب ابتلا یعنی اختبر آزمایا ابراہیم کس کو ابراہیم کو فی قراءۃ ابراہام ایک قراءت میں ابراہام ہے ربہ کس نے آزمایا ربہ اس کے رب نے بکلمات چند کلمات سے یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے آزمایا وہ کلمات کیا تھے کہتے ہیں بأوامر و نواہن وہ اللہ کے حکم اور وہ جسے اللہ نے روکا وامر نہیں کے ساتھ آزمایا تو انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا کلفہ بہا یعنی اوامر نہیں کے ساتھ اللہ نے انہی کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکلف کر دیا کلفہ تکلیف دی ابراہیم علیہ السلام کو ان کلمات کے ذریعے یعنی وہ اوامر نہیں ہے قیلہ بعد نے کہا ہی مناسک الحج وہ حج کے ارکان ہیں وقیلہ اور بعد نے کہا کہ المضمضۃ والاستنشاق والسواک وقص الشارب وفرق الراس وقلم الاظفار ونتف الابط وحلق العانۃ والخدان والاستنجاء بعد نے کہا وہ کلمات کیا تھے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور مسواک کرنا اور مونچھوں کو کاٹنا اور سر کی مانگ نکالنا چیر نکالنا ناخن کاٹنا اور بغل کے بالوں کھیڑنا اور شرمگاہ کے بال مونڈنا ٹھیک ہے والختان اور ختان کے بال مونڈنا یعنی وہ ختنہ کی ہوئی جگہ کے بال اس کو مونڈنا والاستنجا اور استنجا کرنا فاتمہن تو آپ نے ان کلمات کو پورا کر دکھایا یعنی اداہن تامات آپ نے پورے ان کو ادا کر دیا مکمل ان کو کامل طور پر انہیں ادا کر دیا قال تعالی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں کیا مطلب قدوۃ فی الدین یعنی دین میں امام بنانے والا ہوں قال تو آپ نے عرض کی ومن ذریتی وہ میری اولاد میں سے بنا میری کچھ کو امام بنا اولادی یہ ذریتی اولادی اجعل ائمہ تن یعنی ائمہ بنا دے پتہ چلا کہ من ذریت سے پہلے اجعل محذوف ہے اے اللہ تو بنا میری اولاد سے ائمہ یہ آگے مفعول بھی محذوف ہے میری اولاد میں سے امام بنا قال لا ینال عہد الظالمین فرمایا لا ینال عہد میرا عہد بالامامہ یعنی امامت کا وعدہ میرا یہ ظالموں کو نہیں پہنچتا ظالموں کو کیا مطلب کہا ظالموں سے الکافرین یعنی ظالمین سے یا مراد شارح کہتے ہیں کافرین ہیں یعنی ان میں سے جو کافر ہیں آپ کی اولاد میں سے ان میں سے جو کافر ہیں میرا عہد ان کو نہیں پہنچتا دل علی انہ ینالہ غیر ظالم یہ دلیل ہے اس پر کہ ظالم کے علاوہ کو پہنچے گا ظالم کو نہیں میرا وعدہ پہنچے گا واللہ تعالی اعلم بالصواب